کی ایک آیت سے مجھے ڈر لگتا ہے. کیا کہتے ہیں؟ اللہ کی ایک آیت سے مجھے ڈر لگتا ہے. کیا ہے آیت؟ وہ آیت یہ ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ نے جو کتاب میں جو چیزیں نازل کی ہیں اس کو چھپاؤ مت. اللہ لعنت کرتا ہے ایسے لوگوں پر جو اللہ کی کتاب میں نازل کردہ چیزوں کو چھپاتے ہیں. ایک وعید تھی اس میں. صاحب رسول نے وہ آیت پڑھ کر سنائی، کہا اللہ نے کتاب میں نازل کیا ہے، میں اس کو چھپا نہیں سکتا، اس لیے میں ایک حدیث بیان کرتا ہوں. غور کیجئے، دیکھو صحیح بخاری کی حدیث ہے جو میں آپ کے آگے مفہوم کے طور پر رکھ رہا ہوں. تو یہ وہ ایک حدیث سناتے ہیں. کیا سناتے ہیں؟ حدیث. میں نے اب تک یہ حدیث نہیں سنائی اس وجہ سے کہ فتنہ نہ ہو. حیرت انگیز بات ہے کہ اس وجہ سے کہ فتنہ نہ ہو، مگر اب میں اس کو چھپا کر بھی مر نہیں سکتا کہ اللہ کے پاس میری پکڑ ہوگی. کیا معلوم ہو رہا ہے اس حدیث سے؟ پہلی بات تو یہ معلوم ہوئی کہ حدیثیں جو نازل ہیں، جو حدیث کی کتابیں ہیں، وہ بھی قرآن جیسی ہے. تبھی تو اللہ کہتا ہے اللہ نے جو چیزیں کتاب میں نازل کی ان کو چھپاؤ مت. تو صحابی نے مفہوم صحیح سمجھے، حدیث کو قرآن جیسا سمجھے، تبھی تو اس کو چھپانا وعید میں شامل سمجھا ہے نا. دوسرا، اتنے دن زندہ رہے اور کبھی سنائے نہیں. جہاں ضرورت ہوتی شاید ایک آدھ بار کبھی سنائے ہوں گے، میں ہمیشہ چھپا کے رکھی. کیوں؟ اسے فتنہ ہو سکتا تھا، لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ سکتا، لوگوں کو ہو سکتا ہے بات ہضم نہ ہو، نہیں سنا ہے. آخری وقت اس لیے سنا ہے کہ اللہ کے پاس پکڑ نہ ہو. اس سے معلوم ہوا کہ بات حق تو ہے، بات حق تو ہے، مگر ہاتھ میں دینا ضروری نہیں ہے. وہ ہاتھ جب اس قابل ہوگا تو اس کے ہاتھ میں وہ چیز رکھی جائے گی، ہے نا. جب وہ مثال کے طور پر اچھی مثال گھر میں آ رہی ہے، ایک شخص آتا ہے آپ کے پاس، فرض کیجیے عقل مندی، کامن سینس کس کو کہتے ہیں. ایک شخص آتا ہے کہتا ہے کہ مجھے کوئلہ دے دو. کیا بولتا ہے؟ پہلے معلوم ہے نا، کوئلہ دے دو. آپ نے اس کے ہاتھ میں حق دے دیا. کیا دیا؟ کیا دیا؟ حق دیا، مطلب سچائی دی. جو اس نے مانگا تو وہی دیا، شعلہ دیا آپ نے. کیا کوئلہ نہیں ہے وہ؟ کوئلہ نہیں ہے کیا؟ کوئلہ ہی ہے وہ، مگر شعلہ ہے، سلگتا ہوا حق ہے. اگر آپ تھوڑا صبر کرتے وہ اس لائق ہو جاتا کہ حق لینے والا بنتا، تھوڑا ٹھنڈا ہو جاتا، پھر آپ اس کے ہاتھ میں رکھتے تو قبول بھی کرتا، چاہتا تو بعد میں جاتا اپنے ایمان کی آگ سے اسی کوئلے کو شعلہ بنا دیتا. آپ نے اس کے اندر ایمان آیا بھی نہیں، وہ جذبہ پیدا بھی نہیں ہوا. آپ نے اس نے کوئلہ مانگا، آپ نے شعلے میں اس کو ڈال دیا، جل کر خاک ہو گیا، اس کا دل جل گیا، اس کا خون جل گیا. کہتے یار یہ لوگ ہے ہی ایسے، بس جان جلاتے رہتے، ٹانگ اڑاتے رہتے. یہ کیا ہے؟ اس لیے کیونکہ حق کو صحیح طور پر دیا نہیں ہے. حق کو اگر صحیح طور پر دینے کی حکمت جو صحابہ میں تھی اگر وہ ہم میں آ جائے تو ماشاءاللہ کام بڑے سکون سے. ارے حق ہے، کوئی کیوں نہیں قبول کرے گا؟ دینے کا طریقہ تو ہم میں آنا چاہیے، ہے نا. تو بات یہاں سے نکلی کہ احادیث کتابوں کا مطالعہ اس طرح چیپٹر وائز اگر کرتے ہیں تو ایک ایک بات ایک بات اچھے سے سمجھ میں آ سکتی ہے. تو احادیث کتابوں میں ایک جگہ پر مجمل بات ہوتی ہے، آگے جا کر وہ کوئی بات مفصل ہو جاتی ہے. تو ایک صحیح حدیث سے دوسری صحیح حدیث کو آمنے سامنے رکھ کر اگر سمجھا جائے تو بات پوری وضاحت کے ساتھ ہمارے سامنے آ جاتی ہے. تو اس طرح اگر احادیث کی میں اگر کسی قسم کا شکوک و شبہ اگر ہمیں نظر آئے صحیح حدیث کی کتابوں میں تو اس کو بجائے نیگیٹو انداز سے، منفی طور سے دیکھنے کے بجائے اس کو مثبت پہلو سے دیکھنا چاہیے. اس کو صحیح حدیث سے جوڑ کر اس کا صحیح معنی مفہوم نکالنا چاہیے. تو پھر اس سے بہت ساری باتیں سمجھ میں آتی ہے. ہاں، ایک اور اہم مسئلہ اس حدیث سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ رسول نے جب حدیث سنائی ہے نا، وہ تیسرے نمبر کے راوی تک جب وہ بات پہنچی تو انہوں نے جو یاد تھا سنا دیا، ہے نا. دیکھیے ان لوگوں کی ایمانداری، ان کو یہ یاد نہیں آ رہا تھا کہ وہ جھوٹی بات ہے یا جھوٹی گواہی، وہ تک بیان کر دیا. ہم کرتے ہیں، اتنی ایمانداری ہم میں ہے. جھوٹ نکل گیا نا، نکل گیا نا، تیر نکل گیا کمان سے، جا تو سوچتے بھائی میرے منہ سے نکل گیا،
میں پلٹوں گا نہیں, میں تھک کے چاٹوں گا نہیں. ارے ایسے ایسے نخرے ہمارے پاس. تو کہ صحابہ نے بھائی ایسا ہے, میرے کو اتنا یاد ہے, اس میں سے یہ بات یاد نہیں ہے, میرے کو اتنے الفاظ یاد ہے, یہ الفاظ یاد نہیں ہے, سیدھا سامنے رکھتے ہیں. کیوں؟ معاملہ دین کا تھا. راوی نے یہاں پر ایک کہہ دیا بول کے دوسری حدیث سے جوڑ کر یہ سمجھنے کی کوشش کی گئی کہ قول الزور کہا یا شاہد الزور کہا صلی اللہ علیہ وسلم نے, یا دونوں کہا. اس کا موقع ملا نا. اگر وہ بولتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہی کہا ہے قول الزور, صرف یہی کہا ہے, اگر دعویٰ کرتے تو کیا ہو جاتا, کیا ہو جاتا؟ ایک صحیح حدیث میں کیا ہے؟ قول الزور اور شہادت الزور دونوں ہیں, اور ایک صحیح حدیث میں صرف قول الزور ہے. تو لوگوں کو بس ظاہر اس میں تضاد نظر آتا, ٹکرار نظر آتا ہے نا. راوی نے یہاں پر ایک شخص اپنا ظاہر کیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا مجھے یاد نہیں ہے, بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس طرح کہا ہے نا. تو یہ تھی ایک حدیث کے کچھ کیا کہتے ہیں کچھ تشریح. اس کے اندر کچھ اور تشریح اگر ہم جاننا چاہتے ہیں تو یہی ہے کہ آخری حدیث یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اکبر الکبائر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار نمبر ون پر جس حدیث کو بیان کر رہے ہیں, نمبر ون پر جس بات کو بیان کر رہے ہیں وہ ہے الاشراک باللہ, شرک باللہ, اللہ کے ساتھ شرک کرنا. نہ صرف ایک حدیث بلکہ ان گنت کئیوں حدیثیں, بلکہ کئیوں قرآن مجید کی آیات اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں سب سے بڑا گناہ اگر کوئی ہے تو وہ شرک ہے. ایک مومن بندے کو, ایک موحد کو اگر کسی چیز سے سب سے زیادہ نفرت ہونی چاہیے تو وہ ہے شرک, اور سب سے زیادہ کس چیز سے محبت ہونی چاہیے وہ ہے توحید, اللہ کو ایک ماننا.